अस्सलाम वालेकुम। फेमिनिस्ट थेरीज एंड प्रैक्टिस में हमारे पास नेक्स्ट जो आती है थेरी वो है रेडिकल फेमिनिज्म। इसमें अब देखें, हमें अब नाम से बड़ा वाज़ेह है रेडिकल, दैट मींस इट्स काइंड ऑफ अ वेरी अग्रेसिव थेरी जिसमें वेमेन जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना चेंज की बात आती है। ये लिबरल की तरह बहुत सॉफ्ट स्पोकन सी या काइंड हार्टेड से वो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रा हार्श चीज़ें आती हैं इसमें। अच्छा, इसकी जो कॉन्सेप्ट और मूवमेंट है ना, ये बिलीव करती है सेक्सिज्म पे। और ये सेक्सिज्म जो है या सेक्सिज्म जो है इट्स वेरी डीपली रूटेड इन द सोसाइटी दैट द ओनली क्योर इज़ टू एलिमिनेट इस सेक्सिज्म को। आपने एलिमिनेट करना है ताकि जेंडर डिस्टिंक्शन जो है वो ख़त्म हो सके। इसकी कुछ सजेशंस हम पहले देखते हैं कि रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो सजेशंस क्या देती हैं उन्हें। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो वो ये है कि ये रेडिकल फेमिनिज्म जो है ये औरत के जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं या वो जो एक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो चाहती हैं कि, या ये लोग चाहते हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट चाहते हैं कि वो ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाए। जिसमें कुछ नर्चरिंग की अगर हम बात करते हैं कि वेमेन को के पास नर्चरिंग या रिप्रोडक्टिव रोल्स हैं, ठीक है, जो कि मेल के पास नहीं है। यहाँ पे मेल से थोड़ा सा हट के अगर हम बात करते हैं कि मेल के रोल्स जो हैं, ठीक है, ब्रेड एंड बटर अर्न करना वो दोनों कर सकते हैं, दैट कैन बी डन बाय बोथ. But of course, reproduction or nurturing things cannot be done by both. This is the only role which nature has given it to the women. तो वो रेडिकल वाले कहते हैं कि ये भी ख़त्म कर दें, बिकॉज दिस इज़ द मेन हर्डल बिटवीन द inequality for this is the main hurdle of inequality between men and women. इसकी वजह से बहुत सारे, बिकॉज जब रिप्रोडक्शन की बात आती है, जब लीव्स की मटर्निटी लीव्स की बात आती है, तो इसकी वजह से इनका कॉन्सेप्ट है कि विमेन को प्रमोशन नहीं मिलता इफ़ शी इज़ वर्किंग। तो उसको वो 3 महीने का गैप चाहिए जिसमें उसका प्रमोशन स्किप हो सकता है, जिसमें उसकी एफिशिएंसी जो है वो ख़राब हो सकती है, जिसमें उसकी मूड स्विंग्स आते हैं जो कि मेल को नॉर्मली नहीं होते हैं, फीमेल को होते हैं। तो उसकी वजह से जो है दोनों का वर्क बैलेंस ख़राब होता है। दैट्स द रीज़न के वेमेन को पे भी लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ कंसर्न्स हैं। सजेशंस की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जी बेबीज़ अगर आपने ग्रो करने हैं तो वो आउटसाइड वेमेंस बॉडी ग्रो करें, उसकी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं ताकि आप, मेल बेबी ग्रो नहीं करता तो वेमेन भी नहीं करेगी, तो आप उसकी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं कि आउटसाइड आउटसाइड वेमेंस बॉडी ये ग्रो करे। क्योंकि इस वजह से वेमेन को अपना काम छोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसको वो लीव चाहिए होती हैं जिसकी वजह से उसके इश्यूज आते हैं प्रमोशन के, उसको इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं मिलती जबकि मर्दों को जल्दी प्रमोशन मिल जाती है। देन दे ऑल्सो सजेस्ट कि जो लेक्टेटिंग होता है, लेक्टेटिंग है, उसको भी अवॉइड किया जाए। वेमेन फीड करती है अपने बेबी को तो वो भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह बेबी की अटैचमेंट ऑटोमेटिकली वेमेन से, मदर से ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों को नॉर्मलाइज इक्वालिटी पे रखा जाए, ना वेमेन के साथ उसकी बेबी की ज़्यादा अटैचमेंट हो, ना मेल के साथ, ठीक है। तो कहने को ये अगेंस्ट हैं जी इंटायर फैमिली सिस्टम के, जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम है। या हम यूं कहें कि जी this is a perspective within feminism that calls for a radical reordering of society in which male supremacy is eliminated in all social and economic contexts, while recognizing that women's experiences are also affected by other social divisions such as race, class and sexual orientation. क्योंकि इन लोगों को लगता है कि पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है, मेल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है, जो कि वेमेन को अप्रेस कर रही है, मेन को डोमिनेट कर रही है, वेमेन को अप्रेस कर रही है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक पावर की फिर अगर हम बात करते हैं तो वो यही कि जी मेन आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड द होम व्हाइल वेमेन आर एक्सपेक्टेड टू रेज द चिल्ड्रन एंड स्टे एट होम व्हिच मेक्स वेमेन डिपेंडेंट अपॉन मेन फॉर मनी एंड इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमिक पावर जो है ना,
یہ اس کو ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے اور ویمن کو اپریسڈ سبجیگیٹڈ یا ڈپینڈنٹ کر دیتی ہے. This notion in traditional system needs to be rejected altogether. اب وہ انٹائر فیملی سسٹم کو ریجیکٹ کریں, ریپروڈکشن رولز اور نرچرنگ رولز اس کو ریجیکٹ کریں, پھر وہ اس ٹریڈیشنل سسٹم کے مرد نے کمانا ہے عورت نے کھانا ہے تو اس کو بھی وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس اور کیا کلیمز ہیں جی, اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جی oppression of women is historically the first kind of oppression and it is the model that develops the psychology that underlies other forms of oppression based on class and race. ویمن کا جو آپریشن ہے وہ اور آپریشن کو بھی جنم دے رہی ہے. یہاں پہ ویمن کا آپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے. This is most universal system existing in virtually every known society. پیٹریارکی جو ہے, ٹھیک ہے, پیٹریارکی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک اپریسو فیملی اسٹرکچر کی بیس پہ یہ ہے جس میں ویمن سیکشوالٹی اینڈ ریپروڈکٹیو کیپیسٹیز آر کنٹرولڈ بائی مین, ٹھیک ہے. اس وجہ سے پیٹریارکی ہے اور یہ وائلنس کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. Violence against women, particularly if women step outside the roles against them in the family. اگر وہ اپنے ہی اسٹیپ آؤٹ کرتی ہے اپنے رول سے, میل کے اگر رول میں وہ اسٹیپ ان کرتی ہے تو وائلنس کریٹ ہوتا ہے. پھر بہت زیادہ جو ریلیجن بیس اگر باتیں کریں یا کلچرل اسٹرکچرز تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پیٹریارکی کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ریڈیکل فیمنسٹ یہ بھی بات کریں کہ جو ہیٹروسیکشوالٹی ہے نا, یہ کمپلسری ہیٹروسیکشوالٹی یہ اوپریسو ہے اور ویمن کو انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ اب ویمن کا دل ہے کہ نہیں ہے, اس کو ہیٹروسیکشل کرانا ہے آپ نے, آپ اس کو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہی لائف گزارنے میں مجبور کریں تو دے شوڈ بی انکریج ٹو چوز ہوموسیکشوالٹی اور لیسبینزم. تو ان کا کیا کنسرن ہے نا, یہ چاہتے ہیں کہ ریولوشنری چینج ہو تاکہ اور چیلنج کریں یہ فل رینج آف پیٹریارکل انسٹیٹیوشن ود ان انکلوڈنگ دی فیملی. سارے جو پیٹریارکل انسٹیٹیوشنز ان کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں. کچھ جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ ود میلز. وہ کیا ہے کہ جو میل ہے نا ان کے مطلب کچھ غلط ہے, کچھ خرابی ہے, کیونکہ وہ ان کو دے آر انکلائن ٹوورڈس وائلنس اور ان کا سائیکولوجیکل فلفلمنٹ ہوتی ہے آؤٹ آف ڈومینیٹنگ ادرس, ٹھیک ہے. یہ سائیکولوجیکل فلفلمنٹ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے وہ عورتوں کو یا عورتوں کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. Then comes to the contemporary radical feminism. یہ جو ہے نا جی لیٹ 1960s میں شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ویسے تو it comes side by side when the second wave of feminism arose. تو تب یہ ریڈیکل فیمنسٹ بھی ان کی اس کی موومنٹ بھی چلی, اس کی تھیریز بھی آئیں. تو یہ سیکنڈ فیمنزم ویو آف فیمنزم میں آتا ہے سب کچھ ریڈیکل کا. یہ کیا کہتے ہیں کہ جی it was particularly associated with the consciousness raising groups of this period. Many of the classic radical feminist articles such as The Politics of Housework grew out of such groups and were in turn discussed by hundreds of other groups. اس کے وقت کے جو participants in groups وہ women تھیں who believed کہ جو suffered oppression ہے within the other progressive movements of the 50s and 60s. وہ کیا تھے اس ٹائم پہ جو موومنٹ اور جو oppressed movements تھی وہ تھی جی سول رائٹ موومنٹ ہوگی, اینٹی وار موومنٹس ہیں, نیو لیفٹ موومنٹس ہیں, یہ والی ساری بھی جو ہے نا یہ oppressed موومنٹس ہیں. اور اس سب کا ایک میجر انسائٹ کیا تھا جی the personal is political, کہ گھر میں بھی آپ کے جو ہے نا اسی طرح کے سچویشن چل رہی ہے, آپ کو گھر میں بھی آپریشن ہے اور آپ کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل چیز میں بھی آپریشن ہے, ٹھیک ہے. پرسنل لائف میں بھی آپ کی آپریشن چل رہی ہے اور پولیٹیکل لائف میں بھی آپریشن ہے. وہی مرد جو گھر پہ ہے وہ اپنی عورت کو رائٹ نہیں دے رہا, تو وہی مرد جب کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا وہ کیسے سب عورتوں کو دے دے گا, ٹھیک ہے. دیٹ از the personal is political, ذاتی سیاسی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے پروز پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو موومنٹ ہے یہ کیونکہ ریڈیکل موومنٹ تھی, اس نے سیکشوالٹی کے اگینسٹ بات کی ہے,
ہر طرح کی سیکشل آبجیکٹیفیکیشن ویمن کی، ویمن کے اگینسٹ لائک ریپ کے اگینسٹ انہوں نے بات کی، وائلنس کے اگینسٹ چلے ہیں، چیلنج کیا انہوں نے جینڈر رولز کو، پورنوگرافی ہو گیا اس کے اگینسٹ تھے، ریپ کرائسس کے اگینسٹ اس کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس بنی ہے یہ رائٹ ٹو چوز ابورشن، کیونکہ وہ انہیں لگتا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں میل از the one who can decide if a women can get abortion or not، تو یہ چیز بہت ہوئی تھی کہ انہیں جو ہے نا اس سب کے اگینسٹ یہ موومنٹ بھی یا یہ تھیری یا یہ پریکٹسز چلی تھیں۔ اور پھر ان کا سب سے بڑا جو ایمفسس تھا وہ یہی تھا کہ انہیں آل ٹوگیدر چینج چاہیے، انہیں انسٹیٹیوشنل چینج چاہیے، یہ بھی کہتی تھی کہ جو ہمیں وہ والے انسٹیٹیوشن چاہیے جو صرف ویمن اونلی اسپیس ہو، ہمیں ایسی پلیسز چاہیے، ایسے الٹرنیٹیو انسٹیٹیوشنز بنائیں جس میں صرف اور صرف ویمن ہو، جہاں پہ ویمن کے ساری وہاں پہ میل کی کوئی انوالومنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں کچھ فیمنسٹ ورکرز جنہوں نے کام کیا ہے ریڈیکل فیمنزم میں، تو ان میں آ جاتی جو شولمتھ فائرسٹونز ہے، ان کا کام ہے جو ڈائلیکٹک آف سیکس، پھر کیٹ ملٹس سیکشل پالیٹکس، پھر سوزان براؤن ملرس اگینسٹ آور مین ویمن اینڈ ریپ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے دو چار نام ہیں، جب کوئی آپ کوشچن سالو کریں گے تو آپ اس میں جو ورکرز ہیں تھیرسٹس ہیں ان کا ضرور نام لکھیے گا، جو پرومیننٹ ان کے لیڈرز کے لیں ان کا نام لکھیے گا تاکہ ایگزامنر کو پتا ہو کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے کرٹیکس کے بارے میں بات کریں گے۔ کرٹکس آف ریڈیکل فیمنزم سجیسٹ the following، چند پوائنٹس ہیں جی اس میں کہ academicians adhering to the school of thought are highly partisan, unreasonably biased, and even have the tendency of inventing statistics. They seek to promote division between people's apparent differences. They resort to hate speech. Suggested methods for resolving the issue of inequality are inhumane and impractical. And that's true. They do not take into account the women who themselves choose to perform the nurturing role in their family. ابھی جو ہر بات کریں کہ جی انہیں نہیں کرنا، ہمیں نرچرنگ والا ڈپارٹمنٹ نہیں چاہیے فار ویمن، تو آپ عورتوں سے تو پوچھیں کہ انہیں کیا چاہیے۔ ہر عورت ریڈیکل نہیں ہے، ہر عورت یہ نہیں چاہتی کہ اسے اس طرح کے رولز کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ there are some people there are some women out there جنہیں یہ سب چیزیں بری نہیں لگتی، تو they haven't considered those category of women۔ یہ ان کا سارا کرٹک تھا، اور سارا ان کی جو تھاٹس تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ میجر میجر میں نے سب کور کر دیا، اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے جو میں نے مس کی ہو، آئی ہوپ سو۔ تو کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔